السلام علیکم دوستو، میں محمد نوشاد عالم ایک بار پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کا میرے یوٹیوب چینل اردو لرننگ میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ دوستو، آج ہم اردو اصطلاحات سے ہندی اصطلاحات کی تعمیر پر گفتگو کریں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اس لیے کہ لگاتار سیریز کے ساتھ ہم اردو اصطلاحات سے ہندی اصطلاحات کی تعمیر کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تو دوستو، آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دارالعلوم، دارالعلوم کا مطلب علم کا گھر، اسے ہندی میں ودیالے کہتے ہیں۔ ودیا پلس آلے، ودیا کی جگہ، اسی لیے اس کو ہندی میں ودیالے اور اردو میں دارالعلوم کہتے ہیں۔ سنگ بنیاد، سنگ بنیاد کا معنی بنیاد کا پتھر، اس کو ہندی میں بولتے ہیں آدھار شلا۔ آدھار معنی بنیاد، شلا معنی پتھر، آدھار شلا اور شلا آدھار بھی بولتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بزرگ ہستی۔ بزرگ معنی بڑی، ہستی معنی ہستی، بزرگ ہستی، تو اس کو ہندی میں بولتے ہیں مہاتما۔ مہا معنی ہوتا ہے بڑا اور آتما ہستی، روح، مہاتما، جسے اردو میں بزرگ ہستی بولتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جشن عظیم۔ جشن عظیم، اسے ہندی میں بولتے ہیں مہوتسو۔ مہا معنی کیا ہوتا ہے بڑا، اتسو معنی پرو، جشن، تو مہوتسو، اسے اردو میں جشن عظیم کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے طلوع آفتاب۔ طلوع آفتاب، سورج کا اگنا، اسے ہندی میں بولتے ہیں سوریودے۔ سوریہ ادے، سوریہ معنی ہوا سورج، ادے معنی اگنا، سوریودے، اسے دونوں ملا دیا گیا ہے۔ اگلا لفظ ہے دوستو غروب آفتاب۔ سورج کا ڈوبنا، اسے ہندی میں بولتے ہیں سوریاست۔ سوریہ سورج ہوا، است معنی ہوتا ہے ڈوبنا، سوریاست سورج کا ڈوبنا۔ اگلا لفظ ہے اعلیٰ انسان۔ اعلیٰ انسان، اسے ہندی میں بولتے ہیں پروشوتم۔ دیکھیے اعلیٰ انسان میں دو لفظ ہے، ایک اعلیٰ ایک انسان، اسی طرح پروش اور اتم۔ اتم معنی ہوتا ہے اعلیٰ، بڑھیا، اسی سے بنا ہے پروشوتم۔ اتم پروش بھی بول سکتے ہیں اور پروشوتم بھی بول سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ارادہ، اس کو ہندی میں بولتے ہیں نشچے۔ ہندی میں کیا بولتے ہیں دوستو؟ نشچے۔ اگلا لفظ ہے پختہ ارادہ۔ پختہ مطلب مضبوط، جو ارادہ بالکل نہ بدلے، اسی کو بولتے ہیں پختہ ارادہ، یا عزم مصمم دوسرے لفظ میں بولا جائے تو اسے ہندی میں بولتے ہیں دृढ़ نشچے۔ کیا بولتے ہیں دوستو؟ دृढ़ معنی پختہ اور نشچے معنی ارادہ، دृढ़ نشچے۔ اگلا لفظ ہے صنعت و حرفت۔ صنعت و حرفت، جس کو ہم پیشہ، صنعت و حرفت، جسے ہندی میں ادیوگ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے دوستو؟ ادیوگ۔ اگلا لفظ ہے دوستو، اگلا لفظ ہے بے مایا۔ بے معنی ہوتا ہے نہیں، بغیر، مایا معنی دولت، بے مایا یعنی جس کے پاس دولت نہ ہو، تو اسی کو بولتے ہیں نردھن۔ نیر معنی نہیں، دھن معنی دھن، نردھن، جس کے پاس دھن نہ ہو۔ اگلا لفظ ہے بے بنیاد۔ بے بنیاد، بے معنی نہیں، بنیاد معنی بنیاد، آدھار، اسی کو ہندی میں بولتے ہیں نرادھار۔ نر معنی نہیں، آدھار معنی بنیاد، نرادھار، جس کا آدھار نہ ہو، جس کی بنیاد نہ ہو۔ اگلا لفظ ہے تجاوز کرنا، اسے ہندی میں بولتے ہیں النگھن کرنا۔ اگلا لفظ ہے افتتاح۔ افتتاح معنی ہوتا ہے شروعات کرنا، اسی کو ہندی میں بولتے ہیں ادگھاٹن کرنا۔ اگلا لفظ ہے ذکر کرنا۔ اگلا لفظ ہے ذکر کرنا، اسی کو ہندی میں بولتے ہیں الیکھ کرنا۔ اگلا لفظ ہے دوستو بدکاری۔ بدکاری لفظ پر دھیان دیجئے، بد معنی برا، کاری معنی کام، بدکاری برا کام،
उसी को हिंदी में बोलते हैं दुष्कर्म। दुष जिसमें लफ्ज़ लग जाता है, जिस लफ्ज़ में, उसके माना होते हैं बुरा। तो दुष्कर्म मतलब बुरा काम, दुष्प्रभाव बुरा प्रभाव। बात समझ में आ गई होगी। आला दर्जे की दवा, आला दर्जे की दवा यानी बहुत अच्छी दवा, उसको हिंदी में बोलते हैं महौषधि। औषधि मना होता है दवा, और महा मना आला दर्जे की। तो महौषधि दोनों को मिला के बना दिया, उसका माना हो गया आला दर्जे की दवा। अगला लफ्ज़ है दिली जज्बात। यहाँ भी दो लफ्ज़ है, एक दिल एक जज्बात। इसी तरह यहाँ है मनोभाव, मन और अभाव, तो मनोभाव, मनोभाव को उर्दू में बोलते हैं दिली जज्बात। अगला लफ्ज़ है दिली आरजू। दिली आरजू, उसे हिंदी में बोलते हैं मनोकामना। यहाँ भी दो लफ्ज़ से बना है, मन और कामना, मनोकामना। अगला लफ्ज़ है बास बादल मौत, यानी मौत के बाद उठाया जाना, या ये कह सकते हैं हयाते सानी, दूसरी ज़िंदगी। दोनों को हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों? पुनर्जन्म। पुनः जहाँ भी लग गया पुनः, उसके माना दोबारा होगा। जैसे पुनर्जन्म, दोबारा जन्म, पुनर्निर्माण यानी दोबारा तामीर। बात समझ में आ गई? पुनः जहाँ भी लग जाएगा हिंदी लफ्ज़ में तो उसका माना दोबारा का होता है। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है मातहत। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मातहत। मातहत माना क्या होता है? हमारे अंडर में, हमारे नीचे। तो उसी को हिंदी में बोलते हैं अंतर्गत। ये हमारे अंतर्गत आता है, यानी हमारे अंडर में है ये। बातनी इल्म। बातनी इल्म क्या मतलब हुआ दोस्तों? रूहानी इल्म। उसी को हिंदी में अंतर्ज्ञान बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतर्ज्ञान। ज्ञान मना इल्म, अंतर मना बातनी। अंतर्ज्ञान यानी बातनी इल्म। अगला लफ्ज़ है दस्तखत, जिसे देखिए यहाँ दस्तखत दो लफ्ज़ से बना, एक दस्त एक खत। दस्त मना क्या होता है? हाथ, खत मना अक्षर, लकीर। इसी तरह हस्ताक्षर। हस्त मना होता है हाथ, अक्षर मना हरूफ। तो हस्ताक्षर इसका सही तर्जुमा होगा हिंदी में दस्तखत का। अगला लफ्ज़ है मशहूर। मशहूर, उसे हिंदी में बोलते हैं विख्यात, या क्या बोलते हैं? प्रसिद्ध। क्या बोलते हैं? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध। अगला लफ्ज़ है दोस्तों गैर मुजस्सम। गैर मुजस्सम किसे बोलते हैं? गैर मना नहीं, मुजस्सम मना जिस्म, जिसका जिस्म ना हो। जैसे अल्लाह ताला गैर मुजस्सम है, हवा गैर मुजस्सम है, उसी को बोलते हैं निराकार। क्या बोलते हैं? निर मना नहीं, आकार मना जिसका आकार जिस्म ना हो, तो वो क्या हो गया? निराकार। अगला लफ्ज़ है बेजान। अगला लफ्ज़ है क्या दोस्तों? बेजान, जिसमें जान ना हो, उसे हिंदी में बोलते हैं निर्जीव। निर मना नहीं, जीव मना जान, निर्जीव जिसमें जान ना हो। अगला लफ्ज़ है फरमा बरदार। फरमान मना क्या होता है? हुक्म। बरदार मना उठाने वाला। फरमा बरदार यानी हुक्म को उठाने वाला, मतलब हुक्म को मानने वाला। उसी को हिंदी में बोलते हैं आज्ञाकारी। आज्ञा मना हुक्मकारी, मतलब मानने वाला। आज्ञाकारी यानी फरमा बरदार। अगला लफ्ज़ है दोस्तों जायदाद मनकूला। लफ्ज़ सुने होंगे ना, ऐसी जायदाद जो मनकूल होती हो, उसी को बोलते हैं चल संपत्ति। संपत्ति मना जायदाद, और चल मना हो गया मनकूल। मनकूल मतलब मुंतकिल होने वाली जायदाद, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने वाली जायदाद, यानी ख़त्म होने वाली जायदाद। जायदाद गैर मनकूला, ऐसी जायदाद जिसको हम मुंतकिल नहीं कर सके। जायदाद गैर मनकूला, उसको क्या बोलते हैं? अचल संपत्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों? अचल संपत्ति। चल मना तो होता है मनकूला, उसी में अ लगा दिया, अचल यानी गैर मनकूला। अगला लफ्ज़ है काफ़ी। अगला लफ्ज़ है काफ़ी, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्याप्त है। मतलब ये दौलत हमारे लिए काफ़ी है, ये संपत्ति हमारे लिए पर्याप्त है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मुस्तकिल। अगला लफ्ज़ है मुस्तकिल। मुस्तकिल को हिंदी में बोलते हैं अस्थाई। जैसे बोलते हैं हमारी नौकरी मुस्तकिल है, अस्थाई है। मतलब अस्थाई का कि वो 60 साल तक एकदम मुकम्मल है हमारी नौकरी। अस्थाई एकदम, गैर अस्थाई नहीं, अस्थाई नहीं। अगला लफ्ज़ है ज़वाल, यानी ज़ायल होने वाली चीज़, उसको बोलते हैं क्षय। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षय।
زوال. اور لازوال جو لازوال اسے بولتے ہیں جو زائل نہ ہو, اسی کو بولتے ہیں اکچھے. منا نہیں, چھے منا زوال. اکچھے جو زائل نہیں ہوگا. کشش, کشش مانا کیا ہوتا ہے؟ کھچاؤ. اسی کو ہندی میں بولتے ہیں آکرشن. کیا بولتے ہیں دوستو؟ آکرشن. اگلا لفظ ہے نالائق, جو کسی لائق نہ ہو, اس کو ہندی میں بولتے ہیں کوپاتر. کو لفظ جس میں لگ گیا اس کے معنی برا یا نہ ہوتا ہے, نہیں. جیسے کوپاتر, پاتر منا ہوتا ہے لائق, کو منا نہیں. کوپاتر جو نالائق ہو. اگلا لفظ ہے دوستو کیمیا. اگلا لفظ ہے کیمیا, اسے ہندی میں بولتے ہیں رسائن. اگلا لفظ ہے صوبہ. صوبہ کو ہندی میں بولتے ہیں راج یا پرانت, دونوں میں سے کوئی ایک بولتے ہیں. اگلا لفظ ہے ہنرمند. جس کے اندر ہنر ہو اسے ہنرمند بولتے ہیں, اور ہندی میں اسی کو گنی بولا جاتا ہے جس کے اندر گن ہو. وسیع, وسیع معنی ہوتا ہے لمبا چوڑا. لمبا نہیں ہوتا, اس کے معنی ہوتا ہے چوڑا, وسیع معنی. اور اسی کو ہندی میں بولتے ہیں ورہت. بولتے ہیں نا کہ یہ کام ہم وسیع پیمانے پر کر رہے ہیں, تو اسی کو ہندی میں بولیں گے کہ ہم یہ کام ورہت پیمانے پر کر رہے ہیں. اگلا لفظ ہے جدید. جدید کے معنی کیا ہوتا ہے دوستو؟ نیا. اسے ہندی میں بولتے ہیں نوین. اگلا لفظ ہے قدیم. اگلا لفظ ہے قدیم. قدیم معنی کیا ہے؟ پرانا. اسے ہندی میں بولتے ہیں پراچین. اگلا لفظ ہے با کردار. کردار والا. اسی کو ہندی میں بولتے ہیں چرتروان. کیا بولتے ہیں دوستو؟ چرتروان. دیکھیے با منا ہوتا ہے والا, اور اسی میں یہاں ہندی میں وان جس میں لگ جاتا ہے اس میں کا معنی بھی والا ہوتا ہے. جیسے چرتروان, چرتر والا. بھاگیوان یعنی قسمت والا. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تلخ حقیقت. تلخ منا ہوتا ہے کڑوی, حقیقت منا ستیہ, سچائی. تلخ حقیقت جسے ہندی میں بولتے ہیں کٹو ستیہ. کٹو منا ہوا تلخ, ستیہ منا سچائی. یہ کٹو ستیہ بولتے ہیں نا, یہ تلخ حقیقت ہے. ہندی میں بولیں گے یہ کٹو ستیہ ہے. اگلا لفظ ہے قابل پرستش. پرستش منا ہوتا ہے پوجا کرنا, قابل منا لائق. یہ چیز جیسے بولتے ہیں کہ ہندو عقیدے میں کہ یہ بھگوان قابل پرستش ہے, اسی کو ہندی میں بولتے پوجیہ. ایک ہوتا ہے پوجا, ایک ہوتا ہے پوجیہ. پوجیہ مطلب جس کی پوجا کی جائے. اخوت. اخوت معنی ہوتا ہے بھائی چارگی, جسے ہندی میں بولتے ہیں بندھوتو. کیا بولتے ہیں دوستو؟ بندھوتو. بندھو معنی ہوتا ہے بھائی, اور بندھوتو مطلب بھائی چارہ. اگلا لفظ ہے دوستو بالآخر. بالآخر. بالآخر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نچوڑ, نتیجہ. اسی کو ہندی میں بولتے ہیں انتتہ. کوئی بات بول کر نہیں اس کا نچوڑ نکالتے ہیں, تو وہاں لکھتے ہیں انتتہ اس کا نچوڑ یہ نکلا, بالآخر اس کا نچوڑ یہ نکلا. اگلا لفظ ہے تذبذب یعنی کشمکش. اسے ہندی میں بولتے ہیں دوودھا. اگلا لفظ ہے محکمہ. اگلا لفظ ہے محکمہ. اسے ہندی میں وبھاگ بولتے ہیں. صف بستہ. صف بستہ مطلب لائن لگانا. صف بستہ مطلب لائن لگا کر. اس کو ہندی میں بولتے ہیں پنکتی بدھ. صف کا ہندی ہوا پنکتی, اور بستہ منا بدھ. اگلا لفظ ہے دوستو تاریخ وفات, اور یہ 50واں لفظ ہے جسے ہندی میں بولتے ہیں پنیہ تتھی. تو دوستو یہ تھے 50 الفاظ جسے اردو سے ہندی میں الفاظ کی تعمیر کی گئی ہے. اگر اسی طرح کا آپ کو ویڈیو دیکھنا ہے تو دوستو آپ اگلے ویڈیو تک انتظار کیجئے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا, اور کمنٹس باکس میں اگر کوئی آپ کی صلاح ہو تو ضرور ہمیں بتائیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.